أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. سورۃ النور کے تعارف میں ہی یہ بات میں نے پہلے دن کہی تھی کہ سورۃ النور میں زیادہ تر مسائل خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، عورتوں سے متعلقہ مسائل آئے ہیں، اور انہی مسائل میں سے گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھیں، اور وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں کو بھی زمین پر زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ تاکہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے. اب پاؤں میں زینت کیا چھپا رکھی ہے؟ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ خواتین پازیب استعمال کرتی ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو بھی ہوتے ہیں. اگر عورت جان بوجھ کر زور سے زمین پر پاؤں مارے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے پازیب پہنی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی مرد حضرات کو بھی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی حس دے رکھی ہے، خاتون تو ویسے ہی جا رہی ہو تو توجہ ہو جاتی ہے، اور جب اس میں ساتھ جھنکار بھی ہو، زیب و زینت بے شمار ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ فتنے کا سبب بنتا ہی ہے. اللہ رب العزت نے اس فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے عورت کو حکم دے دیا کہ اگر ایسی کوئی چیز استعمال بھی کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، پہنتی ہے، پہنے ہوئے ہیں تو آرام سے چلتی جائے، ایسا نہ ہو کہ چلتے ہوئے چھن 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 کی آوازیں آ رہی ہوں اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اس میں ایک تو وہ زینت ہے جو کہ پازیب کی شکل میں ہے، اور ساتھ ہی ایسی عورت جو بڑی ایڑی والا جوتا استعمال کرتی ہے، اس کے چلنے سے بھی چونکہ ٹھک ٹھک کی آواز بہت آتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں.
عام روڈ پر چلتی عورت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور خاص طور پر جہاں لوگ اپنی حاجت کے لیے، ضروریات کے لیے کورٹ میں، کچہری میں، جوازات میں، مکتب العمل، لیبر آفس میں، مختلف جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، وہاں اگر کسی عورت نے بڑی ایڑی والا جوتا پہنا ہوا ہے تو اس کے چلتے ہوئے ہر آدمی متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسا جوتا پہنا ہوا ہے جس کے چلنے سے اس کی آواز پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عورتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور آج کل ایسے جوتے ملتے بھی ہیں، موجود بھی ہیں کہ عورت نے جوتا پہنا ہوا ہے اور وہ چل رہی ہے، کوئی آواز نہیں، لیکن جان بوجھ کر جو عورت ایسا جوتا خریدتی ہے کہ میں چلوں تو پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے کسی بھی کام سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اے لوگو توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، جو ہو گیا سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ اور ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایام ایم کی جمع ہے، اور نکاح کر دو ایام اس عورت کا جس کا مرد نہیں۔ اب اس میں ہر وہ عورت آ گئی، شادی شدہ تھی، شوہر فوت ہو گیا، اب اس کا مرد نہیں ہے، شادی شدہ تھی، شوہر نے طلاق دے دی، اب اس کا مرد نہیں ہے، شادی شدہ تھی، اس نے مرد سے تنگ آ کر اس سے خلا لے لیا، اب اس کا مرد نہیں ہے، اور جو کنواری ہے اس کا بھی مرد نہیں۔ جس کا بھی مرد نہیں ہے اس کو ایم کہا گیا، اور جس کی بیوی نہیں ہے اس کو بھی ایم کہا گیا۔ عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ وہ دونوں میں آتے ہیں، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی۔ مرد کے پاس بیوی نہیں تو وہ ایم، اور عورت کے پاس شوہر نہیں تو وہ ایم۔ جس طرح کہ زوج کا لفظ ہے، زوج بیوی کے لیے بھی ہے اور زوج شوہر کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو زوج شوہر کے لیے اور زوجہ بیوی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اصلاً یہ دونوں ازواج جمع ہے زوج کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہ لفظ استعمال فرمایا، تمہارا جوڑا، تمہارا جوڑا، تمہارا جوڑا، بیوی شوہر کا جوڑا، شوہر بیوی کا جوڑا، دونوں ایک دوسرے کے لیے مل کر جوڑا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا، اور تم نکاح کر دو ان عورتوں کا جن کا شوہر نہیں۔ اب یہاں پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جن کا ابھی بیاہ نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، اور نہ یہ فرمایا کہ جو مطلقہ ہو جائے، نہ یہ فرمایا کہ جو خلا لے لے، اور نہ یہ فرمایا کہ جو لڑکی بالغ ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی، کنواری ہے، وہ اپنا نکاح کر لے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان کے نکاح کر دو۔ کون کر دیں گے؟ اب یہ کام کسی پڑوسی کا تو نہیں ہے نا، نہ استاد کا ہے، نہ کسی رشتہ دار کا ہے۔ اس نکاح کر دو کا حکم جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ اولیاء الامور کے لیے۔ اولیاء الامور یا سرپرست یا ولی امر، گارڈین جس کو کہا جاتا ہے۔ اور گارڈین کون ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پر گارڈین ہے والد۔ اگر کسی کا والد زندہ ہے، وہ چاہے لاکھوں رشتہ دار قریب سے قریب کیوں نہیں ہے، والد کی موجودگی میں دوسرا کوئی کسی عورت کا، بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ والد موجود ہے، زندہ ہے، لیکن وہ جس جگہ نکاح ہونے جا رہا ہے وہاں موجود نہیں، دوسرے ملک میں ہے، تو اس کی طرف سے پاور آف ٹارنی آنی چاہیے، مختار نامہ جس کو کہتے ہیں، وکالہ۔ اگر وہ وکالہ مختار نامہ یا پاور آف ٹارنی بنا کے بھیج دیتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فلاں بنت فلاں کے نکاح کے لیے فلاں آدمی کو ذمہ داری دی، وہ آدمی اب باپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نکاح کروا سکتا ہے، وہ ماموں ہو، چچا ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن باپ زندہ ہے، ملک سے باہر ہے، کوئی کہے کہ نہیں جی اس کا بیٹی کا بھائی جو موجود ہے، بھائی باپ کی جگہ نہیں لے سکتا جب تک باپ اس کو باقاعدہ اتھورائز نہ کرے۔ باپ نے اتھورائز کر دیا، اب بیٹا یعنی جو لڑکی کا بھائی ہے وہ بھی نکاح کروا سکتا ہے۔ اسی طرح باپ نہیں ہے تو بھائی،
اگر کوئی جوان بھائی ہے وہ ولی امر ہو جائے گا، سرپرست ہو جائے گا۔ اگر باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اس وقت چچا ہے، چچا ولی امر ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہے، دادا موجود ہے، دادا ولی امر ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی خاندان کا مرد ولی امر ہوگا، اماں، نانی، دادی، پردادی کوئی ولی امر نہیں بن سکتا، کیونکہ ولی امر یا سرپرست صرف مرد شمار کیا جائے گا نکاح میں، عورت کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پاک و ہند میں خاص طور پر اور ساری دنیا میں باہر، یہاں کے خلیجی ممالک کو چھوڑ کر، جو ولی کے بغیر نکاح کر دیا جاتا ہے، جس کو کورٹ میرج بھی کہتے ہیں، کورٹ میرج کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ولی امر کو حکم دیا کہ تم اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی فلاں کا نکاح کر دو۔ نکاح کر دو کہا ہے، وہ خود نکاح کر لیں یہ نہیں کہا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ولی امر نکاح میں شامل ہو، اس کی رائے مشورہ شامل ہو، اور اگر اس نے کسی کو مختار نامہ یا پاور آف اٹارنی دی ہے تو وہ اس کا نکاح کروائے۔ ہمارے یہاں ایک رواج اور بھی ہے، باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں، اور ماموں نکاح کروا رہا ہے۔ ماموں کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ بالکل قریبی ہے، واقعی ماں کا بھائی ہے، اسے یہ اجازت نہیں کہ یہ وہ کام کرے، یا رسمی طور پر باقاعدہ باپ کہے اپنے سالے کو، بیٹی کا ماموں سالہ ہوگا نا باپ کا، اپنے سالے کو باقاعدہ مولوی صاحب کے سامنے کہے کہ میں نے ان کو اپنا وکیل بنایا اور یہ میری طرف سے نکاح کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے ہی ماموں جو ہے وہ چونکہ ماموں ہے یا بیوی کا بھائی ہے اور وہ آگے آ جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ باقاعدہ اسے ذمہ داری نہ دی جائے۔ تو بیوہ ہو، خلا والی ہو، طلاق والی ہو یا کنواری ہو، کوئی بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اپنا نکاح بغیر اپنے ولی امر کے کسی سے نہیں کروا سکتی۔ کورٹ میرج جتنی آج کل ہمارے پاکستان انڈیا میں ہوتی ہیں، اور جتنی بھی لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں ان کو کورٹ ہی سہارا دیتا ہے۔ بھگوڑی جتنی بھی لڑکیاں ہیں انہیں معلوم ہے کہ گھر سے بھاگ جائیں گے، ماں باپ ان کی پرواہ نہیں ہے، ہم کسی بھی جگہ کسی دوسرے شہر میں جا کے کورٹ میں شادی کر لیں گے، اور کورٹ والے بیٹھے ہیں انگریزی قانون لے کے، وہ جاتے ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے لاؤ دو گواہ۔ وہ جس ٹیکسی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ٹانگے میں بیٹھ کے جاتے ہیں، وہی ساتھی گواہ شامل ہوئے۔ اب ٹانگے والے شادیاں کرا دیتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بیٹی ہے کہاں۔ یہ نکاح شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نکاح الا بولی، جب تک ولی امر سرپرست گارڈین نکاح نہیں کرے گا اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے ولی کے بغیر نکاح کیا فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا، اگر کوئی ولی امر کی اجازت کے بغیر نکاح کروا لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، فاسد ہے، یعنی وہ نکاح نہیں ہے۔ اب اگر اس طرح کے باطل نکاح سے دو لڑکی لڑکا اکٹھا رہنا شروع ہو جائیں تو کیا وہ میاں بیوی ہو جائیں گے؟ وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کورٹ میرج کے نتیجہ میں جو بچہ پیدا ہو جائے اسے حرام کا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایک مشتبہ قسم کے نکاح کے نتیجہ میں پیدا ہوا، وہ ماں باپ کا وارث شمار ہوگا، اسے ماں باپ کا نام دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی صحیح صورتحال سامنے آئے ضروری ہے کہ اس لڑکی لڑکے کو الگ کر دیا جائے، اور ان کے درمیان ایک عرصہ کم از کم استبرائے رحم کا وقت، یعنی ایک حیض پیریڈ گزر جائے، پھر ان کا باقاعدہ شرعی طریقے سے نکاح کیا جائے۔ وہ پہلا بچہ جو ہو گیا وہ ان کا اپنا ہی بچہ شمار ہوگا۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے جتنے بھی ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہر نہیں ان کا نکاح تم کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری کنیزیں اور تمہارے غلام، ان میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں۔ صالحین سے مراد اہل ایمان جو مسلمان ہیں، کنیز گھر میں ہے مسلمان ہے، اور غلام گھر میں ہے وہ مسلمان ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے بھی نکاح کر دو۔ اور اہل ایمان شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہے، کنیز ہے، وہ کافر ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے،
وہ جس طریقہ سے کرنا چاہیں کریں. یہ اہل ایمان کے لیے خاص حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دو. غلام، کنیز یا کوئی عورت یا کوئی مرد نکاح کرنا چاہیں لیکن ان کے پاس نکاح کے لیے اخراجات نہیں ہیں. لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس اپنا گھر نہیں، کرائے پہ رہتا ہے، اپنا گزارا کر رہا ہے، اور اگر نکاح کر کے دوسری کسی کی بیٹی لے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ خرچہ ڈبل ہو جائے گا نا، بلکہ ڈبل سے بھی بڑھ جائے گا. مردوں کا، اکیلے مرد کا خرچہ کیا ہوتا ہے؟ خرچہ تو تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی بیوی لگتی ہے. اکیلا ہے، کہیں 10 ریال دے کے ایک چارپائی کسی کمرے میں ڈال لے گا، کافی ہے. بیوی ہوگی تو اس کو گھر لینا پڑے گا، سپریٹ گھر، اسپیشل. اور اسی طرح پھر اخراجات بھی سارے جو ہیں وہ اسی انداز سے ہوں گے. لہذا جب تک شادی نہیں ہوتی اخراجات نہ ہونے کے برابر، اور شادی ہوگی تو اخراجات ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک شادی نہ ہو تب تک گھر بھی تو نہیں ہوتا نا، تب تک گھر بھی نہیں ہوتا. گھر بھی ایک عورت سے ہی بنتا ہے. عام طور پہ آپ یہ سنتے ہیں، خاص طور پر فوجی لوگ جو ہیں ان کو جو رہائشیں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کہاں رہتے ہو؟ تو کہا یہ میرا کوارٹر نمبر فلاں فلاں. کوارٹر نمبر فلاں میرا ہے. اگر وہ بیچلر رہ رہے ہیں تو وہ کوارٹر ہے، اور جب وہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوگا چاہے ایک بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ فیملی ہو گیا. اس وقت پوچھیں گے کہاں رہتے ہو تو وہ کہے گا گھر نمبر یا منزل نمبر یا فلاں میرا ہے. اکیلے کا بیچلر کا کوارٹر ہے، اور جب شادی ہو گئی تو وہ گھر ہے. کوارٹر کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ تو انگلش جانتے ہیں نا اسی طرح. کوارٹر کا معنی ہے 25، چوتھا حصہ. یعنی بیوی کے آنے سے پہلے اس نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن گھر کا چوتھا حصہ اس کا بنتا ہے. اور بیوی آ جائے گی تو گھر مکمل ہو گیا. پہلے کوارٹر تھا اور اب یہ گھر ہو گیا. فوجی بیرکوں میں یہ سسٹم عام ہے، اور جہاں رہائشیں دی جاتی ہیں عموماً یہ بیچلر رہائشیں ہیں، یہ فیملی رہائشیں ہیں، وہاں بھی یہ بات واضح نظر آ جاتی ہے کہ جب بیوی ہے تو گھر ہے، اور بیوی نہیں تو کسی نہ کسی کوارٹر میں ڈالا ہوا ہوگا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی مالدار نہیں ہے، اگر مالدار نہیں ہے تو ان کا نکاح کر دو. ہو سکتا ہے اللہ ان کو نکاح کی برکت سے مالدار کر دے. یہ نقطہ بڑا اسپیشل سننے والا ہے، بیچلرز کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی. اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر یہ جن کا تم نکاح کرنے جا رہے ہو یہ فقراء ہوئے، غریب ہوئے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو نکاح غنی بننے کا نسخہ ہوا یا نہیں؟ اگر ایک آدمی بیچلر رہ رہا، اکیلا رہ رہا ہے، اور اس کے پاس گزارا ہے، اور وہ ڈرتا رہے کہ شادی کی تو کیا ہوگا، شادی کی تو خرچہ کہاں سے لاؤں گا، شادی کی تو یہ کیسے ہوگا. جیسے ہمارے لوگ بچے کے نام سے ڈرتے رہتے ہیں. ایک بچہ ہو گیا، دوسرا بھی ہو جائے گا تو یہ کیا کریں گے، تیسرا ہو گیا تو پڑھائیں گے کہاں سے، لکھائیں گے کہاں سے، تربیت کیسے ہوگی. اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنے سے ڈرتے نہ رہو. اگر گنجائش ہے تھوڑی بہتی نکاح کرنے کی، کل کو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. نکاح تم کر لو، اللہ غنی کرے گا. اور بعض لوگ جو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ رزق بیوی کی وجہ سے اور اولاد شوہر کی وجہ سے، یہ ایک کہاوت ہی بنی ہوئی ہے. اگر اس طرح کی آیات کے مفہوم کو سامنے رکھا جائے تو اس میں یہ حکایت پوری نہیں اترتی. اولاد تو ظاہر ہے کہ شوہر کی وجہ سے ہوگی، جب تک شوہر نہیں اولاد کیسے آئے گی؟ میاں اور بیوی کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، شوہر ہوگا تو اولاد ہوگی. اب بیوی ہوگی تو رزق ملے گا، یہ شرط نہیں. لیکن اللہ رب العزت فرمایا کہ اتنا گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے تم شادی ہی نہ کرو، شادی کر لو. ان یکونوا فقراء، اگر یہ جوڑی فقراء کی ہوگی، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور بعض روایات اس سلسلے میں ملتی ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں ان کی سند، صحت اور ضعف کے بارے میں کوئی واضح شکل میرے سامنے نہیں ہے،
کہتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ فقر بڑا ہے، غربت بڑی ہے، تو فرمایا کہ شادی کر لو۔ اس شابی کہتا ہے کہ میں اکیلا گزارا نہیں کر پا رہا، تو فرمایا شادی کرو، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت اس کے ساتھ لائے گا۔ تو اللہ نے یہاں جو اشارہ دیا ہے وہ ہے کہ فقر کے خوف سے نکاح نہ کرنا یہ صحیح نہیں، نکاح کرو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اللہ اپنے فضل سے تھوڑا بہت دے دے گا، یغنہم اللہ غنی، اور غنی تو سمجھتے کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کھلا مال آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے غنی مشہور ہیں، اکیلے ہی غنی مشہور ہیں، کیونکہ ان کے پاس عام صحابہ کی نسبت رزق اور روزی بہت زیادہ تھی، مال اللہ نے دے رکھا تھا، تو عثمان غنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کر دو، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ ان کو مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادگی والا، یعنی اللہ واسع، وسعتیں دینے والا، وسعتیں رکھنے والا، مال وسیع کر دے گا، دولت کی وسعتیں ان کو عطا کر دے گا، اور علیم وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اگر کسی کو نکاح کرنے کا موقع نہیں مل رہا، بعض ایسی شکلیں ہیں کہ آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن نکاح نہیں مل رہا، یعنی جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مہیا کرنا ہے، پیسہ ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کو نکاح کا موقع نہیں مل رہا، یا یوں کہیں کہ اسے کوئی لڑکی نہیں دے رہا، تو اللہ رب العزت نے ایسی شکل کے لیے، ایسی صورت میں فرمایا کہ وہ اگر لڑکی نہیں پاتا، نکاح نہیں پاتا، شادی نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو عفت میں رکھے، یعنی کسی طرح کا اس کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا نہ ہو کہ بیوی نہیں ہے تو ادھر ادھر جھانکتا پھرے، بلکہ وہ اپنے آپ کو عفت کا معنی ہوتا ہے اپنی عصمت کو سنبھال کے رکھنا، عورتوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، فرمایا کہ وہ عفت میں رہیں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو کہ نکاح نہیں پا رہے، بیوی نہیں مل رہی، وہ اپنے آپ کو عفت میں رکھیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جب تک کہ اللہ اسے اپنے فضل سے غنی نہ کر دے، اللہ غنی کر دے گا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیوی مہیا کر دے گا، نکاح کرے، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک وہ اپنے آپ کو عفت میں رکھے، برائی سے بچا کر رکھے۔ اور اگر کسی کو طاقت ہونے کے باوجود نکاح کی گنجائش نہیں مل رہی، کوئی عورت نہیں مل رہی، لڑکی نہیں مل رہی، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین نسخہ بتایا ہے۔ آپ نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کچھ باتیں کہا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے، باء میں مالی طاقت، جسمانی طاقت، ہر طرح کی طاقت موجود ہے، اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے، فرمایا فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ جو آدمی، یا معاشر الشباب، نوجوانوں، یہ خطاب تو نوجوانوں کا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی مالدار ہے تو وہ، آج کل ایسے لوگ ملتے ہیں، بوڑھے ہیں، قبر میں ٹانگے ہیں، اور وہ شادی کے لیے گھومتے نظر آ رہے ہیں، بھئی شادی چاہیے، لڑکی چاہیے، اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اپنے سے 3 گنا چھوٹی، یعنی آپ ہی خود 60 سال کا ہے، 15، 18، 20 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر، نتائج اچھے کبھی نہیں نکلے۔ عموماً ایسا ہے کہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے شباب کو مخاطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کو مخاطب کیا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر اپنے اندر طاقت، استطاعت پاتے ہو تو شادی کرو، اور اگر کوئی شادی کرنے کی طاقت نہیں پاتا، لڑکی نہیں مل رہی، پیسہ کم ہے، یا کوئی بھی ایسی شکل ہے،
تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ پھر روزہ رکھے، اگر شادی نہیں کر پا رہا تو وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ اس کی شہوانی طاقت کو کنٹرول کر لے گا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کر پا رہا تو روزے رکھے، روزہ اس کی جسمانی یا جنسی قوت کو مٹا دے گا، کم کر دے، ایسا کچھ بھی نہیں، کنٹرول کر دے گا۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ یعنی وہ آدمی طاقت رکھتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول کر لے گا آسانی سے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے کہ میری نظر کسی غلط جگہ پہ نہ پڑے، غلط جگہ پہ نظر نہیں پڑے گی، کانوں میں غلط بات نہیں پڑے گی، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ویسے ہی آسان ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں عموماً اس طرح کے گناہ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھتے ہیں، زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں، کانوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، شرمگاہوں پہ کنٹرول رکھتے ہیں، تو یہ گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم روزہ رکھو، شادی نہیں ہو رہی، روزہ رکھنا شروع کر دو۔ روزانہ روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے کہ کوئی آدمی روزانہ ہی روزہ رکھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا رہی ہے کہ ہفتے میں 2 دن روزہ ہے، پیر اور جمعرات کا، مہینے میں 3 روزے ہیں، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے وہ رکھے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے بہترین روزہ ہے صوم داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور ان کا روزہ تھا 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی۔ اگر ایسا کرے تو اس کا اپنے جسم پر، اپنے نفس پر ہر طرح کا کنٹرول جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے، آج تو الحمدللہ غلامی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، یہ چونکہ جن دنوں قرآن نازل ہو رہا تھا ان دنوں غلامی کا سلسلہ قائم تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین تجاویز اور بہترین حکمت عملی سے اپنی زندگی میں ہی تقریباً وہ سلسلہ ختم کروا دیا تھا، لیکن تھا اس وقت، اور وہ ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ ایسے احکام دیے کہ یہ کہے بغیر کہ یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے، اس کو بند کر دیا جائے، آپ نے بند نہیں کیا۔ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو اور غلامی کا سلسلہ شروع ہو جائے، آپ نے وہ دروازہ بند نہیں کیا، لیکن اس دروازے سے گزرنے والے کوئی باقی نہیں بچے۔ وہ حکمت عملی کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے اور توڑ دے تو وہ کیا کرے؟ 1 غلام آزاد کرے۔ 1 غلام آزاد نہیں کر سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑا دے، کپڑا نہیں دے سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو وہ 3 روزے رکھے۔ 4 سٹیپ ہو گئے، ان میں سے پہلا سٹیپ ہے غلام آزاد کرے۔ کئی لوگ ہیں کہ وہ باقی چیزوں کی بجائے غلام ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جو چیز زیادہ ہوتی ہے وافر، وہ اس میں سے کچھ نکال دیتا ہے، وافر چیز موجود ہے، غلاموں کی لائن لگی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ کون کپڑے خرید کے دیتا رہے گا، ایک غلام جو ہے اس کو آزاد کر دیا، 1 غلام آزاد ہو گیا، 1 آدمی نے قسم توڑی۔ اسی طرح اگر کسی نے نہار رمضان، دن میں رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کے لیے حکم دیا کہ وہ 60 روزے رکھے، شہرین متتابعین، 60 روزے مسلسل رکھے۔ 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا، 1 غلام آزاد کرے۔ 1 غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 3 سٹیپ دیے، اب تینوں میں سے جس پر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس صحابی نے، اس سے یہ غلطی ہو گئی رمضان کے اندر، کہتا ہے حلق تو یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ وقعت علی امرأتی فی نہار رمضان، رمضان میں دن کے وقت مجھ سے یہ ہو گیا، میں اپنی بیوی سے مل لیا۔ تو آپ نے باری باری یہ ساری چیزیں بتائیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کسی کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کروا دیا۔ وہیں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، بڑا سا کھجوروں کا بھرا ہوا۔ جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا
ٹوکرا رکھا تو ٹوکرے میں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مسکینوں کا کھانا بتایا ہے، اس ٹوکرے میں 60 آدمی کے کھانے کی کھجوریں تھیں۔ پوچھا وہ آدمی کہاں ہے؟ اب سائل کو پتہ ہے کہ ٹوکرا بھی آ گیا اور اس میں کھجوریں ہیں اور مجھے بلایا جا رہا ہے۔ سائل تیار ہو کے آ گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور جا کے مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ 60 مسکینوں کا کھانا ہو گیا۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو مجھ سے زیادہ مسکین ہوگا اس پہ جا کے تقسیم کروں گا، مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی مالی حالت اس آدمی کی ایسی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ٹوکرا لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارے بچوں کے لیے کھانا رزق ہو جائے گا اور تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اس میں بھی سٹیپ ہے کہ تمہارے پاس غلام ہے، غلام آزاد کر دو، قسم توڑی غلام آزاد کر دو، یہ کیا غلام آزاد کر دو۔ اور فرمایا مطلقاً ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بنی اسماعیل کے 2 غلام آزاد کرتا ہے، جوڑی آزاد کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی ایک غلام یا کنیز کو آزاد کرتا ہے، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی ہاتھ 2 ہیں، 2 ہاتھ جہنم سے آزاد، پاؤں 2 ہیں، 2 پاؤں جہنم سے آزاد، آنکھیں 2 ہیں، منہ 1 ہے، ہر ایک عضو کے بدلے اللہ اس کے ایک عضو کو آزاد کر دے گا۔ گویا کہ ایک غلام آزاد کرنے سے یہ آدمی جہنم سے آزاد ہوگی۔ لوگ باری باری جس کے ہاتھ میں جو بھی چارہ ہوتا وہ کم از کم ایک غلام آزاد کرتے لے، خریدتے آزاد کرتے، اپنا ہے آزاد کرتے، دیکھتے دیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بعد میں ختم ہوتے۔ آج آپ ڈھونڈیے، آپ کو نہ غلام ملے گا نہ کنیز ملے گی، کہیں کچھ نہیں مل رہا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہیں تو فرمایا وہ کیا کرے؟ والذین یبتغون الکتاب، جو لوگ غلام اور کنیزیں کتاب لکھنا چاہتے ہیں، یہ مکاتبت ہوتی ہے کہ غلام کے ساتھ یا کنیز کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، ہمیں 10,000 ریال دے دینا۔ اب اس کے بعد 10,000 ریال نہیں ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ معاہدہ کر لو، لکھ لو، اور میں آپ کو قسطوں پر ہر مہینے یا جتنا بھی مجھے مہیا ہوگا میں دیتا رہوں گا، جب تک میں مکمل نہیں کروں گا تب تک میں آزاد نہیں، لیکن مجھے کام کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی غلام یا کنیز تمہارے ساتھ یہ مکاتبت کرنا چاہے، لکھنا چاہے، تو اسے لکھنے دو، اس کے ساتھ معاہدہ کر لو، تاکہ وہ تمہیں اپنی قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کر لے، تمہیں بھی اس کا ثواب ہوگا۔ فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، یعنی غلام یا کنیزیں ہیں، ان میں سے جو لوگ لکھنا چاہیں ان کو فکاتبوہم، ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، یا ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں خیر معلوم ہوتی ہے۔ اب ان میں خیر معلوم ہونے کی شکل کیا ہے؟ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسا ہنر جانتا ہے کہ باہر نکلے گا، پیسہ کما کے مجھے لا کے دے دے گا، اور یہ خیر بھی تم جانتے ہو کہ ایسا آدمی جو میرے پاس ایز اے غلام یا کنیز عورت ہے، کام کرتی رہی ہے، اور اس کو میں آزاد کروں گا تو یہ اور بھی زیادہ نکلے گا، کام زیادہ کرے گا، دین کی خدمت زیادہ کرے گا، اور اللہ کی عبادت زیادہ کرے۔ کسی بھی رنگ میں تمہیں اگر اس میں خیر معلوم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لکھا پڑھی کر لو اور اسے آزاد کر دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور فرمایا یہ نہیں کہ وہ باہر سے کما کے خون پسینے کی کمائی لا کے آپ کو دیتا رہے، آپ کو جو اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے اس میں سے تم خود اسے کچھ دے دو۔ اب اسے دے دو کی شکل کیا ہوگی؟ یعنی 10,000 تمہارا معاملہ طے ہوا ہے، اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، دیکھا کہ ہر مہینے بیچارہ محنت کر کے تھوڑے بہت لا رہا ہے، 1 2 4 6 مہینے آپ نے لیے، پیچھے 5,000 رہ گیا، اسے کہو چھوڑو، معاف کیا 5,000، جاؤ، دے دیا نا مال اللہ کے دیے ہوئے مال سے۔ شروع میں ہی آپ کہہ دیں کہ چلیے ہمارا معاہدہ ہے 10 کا، 6 لا کے دے دینا، 5 لا کے دے دینا، باقی ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے تم اس کو کچھ نہ کچھ دو۔
ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر تمہارے پاس کنیز ہے تو اسے تم جبراً برائی پہ نہ لگاؤ. یعنی کنیز ہے، وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہے، آپ دنیا کمانے کی خاطر اس کو برائی کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، اس کے ساتھ زنا کرو اور یہ جو تمہیں پیسے دے گا وہ لا کے ہمیں دو. اللہ نے فرمایا کہ اپنی کنیزوں کو لا تکرہو، انہیں مجبور نہ کرو، علی البغاء، برائی پر، بغاوت پر نہیں بلکہ برائی پر، ان اردنا تحسنا، اگر وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور تم ان کو برائی میں ڈال کر صرف پیسہ کمانا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو. اور ان اردنا تحسنا کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو، یعنی وہ ناراض نہیں ہو رہی، اسے ناپسند نہیں ہے. یہ ایک محض جملہ ہے کہ وہ جب پاک رہنا چاہتی ہیں تو تم انہیں مجبور کیوں کرتے ہو. یعنی اپنی کنیز کو برائی پہ لگانا منع ہے، اللہ نے اس سے منع کر دیا. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اگر کوئی کسی کنیز کو جبراً زناکاری پہ لگاتا ہے اور اس کے پیسے بٹورتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے جبراً ان سے برائی کروائی، تو گویا کہ ان کو اس برائی کا گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ تمہیں ہوگا. اپنے غلام کے ساتھ اللہ نے کتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی غلام کے بارے میں اور بیویوں کے بارے میں اور نماز کے بارے میں. تین چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وصیتیں کی، حتیٰ کہ آخری وقت میں جب آپ نے آخری وصیتیں کی تو ان میں بھی ما ملکت ایمانکم موجود ہے کہ تمہارے ملک یمین مرد غلام ہیں یا عورتیں کنیزیں ہیں تو ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پہ ظلم نہ کرنا. اللہ رب العزت نے بھی دیکھیں یہاں کتنی اہم تعلیم دی کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، اور یقیناً کوئی بھی ایسا ہوگا وہ پاک دامن رہنا چاہے گا جو مسلمان ہے، مومن ہے، تو فرمایا کہ انہیں مجبور کر کے برائی پہ نہ لگاؤ. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں، مجھے، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.